ہمیں سراہنا چاہیے ان حضرات کو جنہوں نے اس کا مقابلہ کیا اور یہ سارا 6 سے 8 منٹ کے اندر یہ قصہ ختم کر دیا، ورنہ یہ بہت بڑا حملہ تھا اور بہت ہی سینسیٹیو جگہ کے اوپر تھا، ہمارے لیے بہت زیادہ معاشی دھچکا بن سکتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا یہ حملہ تھا اس میں جس طرح کا اکوپمنٹ استعمال ہوا ہے، جتنا ساز و سامان تھا، جتنی تیاری، اور پھر پیسہ آپ دیکھیے کہ گاڑی نئی خریدی گئی جو استعمال ہوئی اس میں، تو لاکھوں روپیہ اس پہ خرچ ہوا۔ تو لاکھوں روپیہ کوئی کسی عام آدمی کے لیے یا کسی چھوٹے موٹے گروہ کے لیے اکٹھا کر کے ایک پروجیکٹ پہ خرچ کرنا یا ایک واقعے پہ خرچ کرنا آسان نہیں ہے، اس میں حکومتیں انوالوڈ ہوتی ہیں۔ تو اس دفعہ میں بڑا خوش ہوں کہ ہماری حکومت نے بھی کھل کے نام دیا ہے، اور را کا نام دیا ہے، بھارت کا نام دیا ہے، کاش یہ NDS کا بھی نام دیں، کیونکہ ان کے ٹریننگ سینٹر جہاں یہ ٹرین کیا جا رہا ہے ان کو، وہ افغانستان میں ہے۔ پلاننگ ٹھیک ہے کہ دلی میں ہوتی ہے، را ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے پلان کر کے ٹاسک دیا جاتا ہے ایجنٹس کو، لیکن ٹریننگ ان کو ساز و سامان افغانستان میں مہیا کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے ان کو، ہمیں اپنی پالیسی میں یہ تبدیلی کرنی ہوگی کہ اب دنیا کو کھل کے بتانا ہوگا کہ پاکستان میں جو ٹیررزم ہو رہا ہے وہ کون کراتا ہے، تاکہ یہ جو 3-4 دن پہلے ہمیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کنٹری رپورٹ آ گئی کہ جی پاکستان میں سیف ہیونز ہے، ان تمام منافق قوتوں کو ہمیں بتانا ہوگا کہ یہ سیف ہیونز یہاں نہیں ہیں، یہ افغانستان میں ہیں، بھارت میں ہیں، وہاں سے یہ ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان معذرت خانہ رویہ اختیار کرنے کی بجائے ایک اگریسو پالیسی اختیار کرے اور دنیا کو بتائے کہ کون ٹیررزم کرواتا ہے۔ رضا رومی صاحب، رمضان ماہ 10 جون، 16 جون اور آج کا واقعہ بتائیے، آپ کا اوپینین کیا ہے اس پہ؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو بڑا ہی اس اٹیک کی ظاہری بات ہے، ایک تو سمبولک ویلیو بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کا جو کمرشل اور معاشی نرو سینٹر ہے، یہ جگہ جہاں پر اس پر کو اٹیک کیا گیا، اور بڑا کلیئر ایک واضح سگنل تھا کہ جو وہ اچیو کرنا چاہ رہے تھے دہشت گرد، اور وہ اچھی بات ہے کہ اس کو ریپیل کیا گیا۔ لیکن یہاں پر سوالات بالکل پیدا ہوتے ہیں کہ اس طرح کے جو حملے جو اتنی پلاننگ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ کیا ان کے بارے میں پیشگی اطلاعات نہیں ہوتی؟ کیا اس کے بارے میں انٹیلیجنس اس طرح سے گیدر نہیں ہوتی؟ اسپیشل برانچ ہے پولیس کی، IB ہے، دیگر بہت سارے ادارے ہیں، تو ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ لوگ اس طرح کی چیزیں پلان کر رہے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ پوری مختلف علاقوں سے گزر کر یہاں پر سینٹرل ایک جگہ پر پہنچنا، اور ظاہری بات ہے کہ اس میں کراچی میں پولیس بھی ہے، رینجرز بھی ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ اس سے پہلے چائنیز قونصلیٹ پر شاید حملہ ہوا تھا، اور وہاں بھی ہماری جو پولیس تھی اور ہماری جو قانون نافذ کرنے والے ادارے، انہوں نے بڑی بہادری کا، مگر بات وہیں پہ آتی ہے کہ اس طرح کے حملوں کے لیے جو ہے ہمیں اپنی جو نظام ہے وارننگ کا اور انٹیلیجنس گیدرنگ کا، اس کو بہتر کرنا ہے۔ اور اسی طرح مختلف جو علاقے ہیں جہاں پہ پولیس کو یا رینجرز کو شک ہو کہ یہاں پر ہبس ہیں، یہ سیلز موجود ہیں، ان کے بالکل ایک الرٹ جو ہے وہ ان لوگوں نے صورتحال پیدا کر دی ہے۔ رضا رومی صاحب، پوائنٹ آپ کا آ گیا، سوری ٹو انٹرپٹ یو۔ بخاری صاحب، ویری کوئکلی۔ جی، سب سے پہلے تو ہمیں واقعی میں سلام کرنا چاہیے شہید کانسٹیبل خلیل کو، کانسٹیبل رفیق کو، ان گارڈز کو اور رینجرز کے جوانوں کو جنہوں نے 8 منٹ میں اتنی بڑی جو ہے دہشت گردی کی کارروائی اس کو ناکام بنایا۔ اور سلام پیش کرنا چاہیے کراچی اسٹاک مارکیٹ کے اندر موجود لوگوں کو جنہوں نے 1 منٹ کے لیے بھی ڈسرپشن نہیں ہونے دی، کیونکہ مقصد تو ان کا یہی تھا کہ اس کو ڈسرپٹ کر دیا جائے تاکہ پاکستان کو نقصان ہو معاشی طور پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ کلیئرلی BLA نے، بلوچستان لبریشن آرمی نے کلیم کر لیا ہے، اور BLA کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں پایا جاتا کہ ان کو فورن سپانسرشپ آتی ہے، جس میں مینلی را اور دوسرا نام موساد کا جنرل صاحب نے اور ناصر بھائی نے دونوں نے لیا، تو ان کی میجر فنڈنگ آتی ہے، اور یقینی طور پہ ان کی سپورٹ انہیں حاصل ہے۔ اور میں بھی یہی کہوں گا، کیونکہ ہم آئے دن انڈین آفیشل سے یہ سنتے رہتے ہیں پاکستان پاکستان پاکستان، وہاں پہ کچھ بھی ہو جائے، تو ہمارے پاس اگر اسٹرانگ ایویڈنس ہے جس کو ہم انٹرنیشنل فورم پہ پیش کر سکتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ باتیں جو ہیں دنیا کے سامنے ریگولرلی پیش کرنی چاہیے۔ دیکھیے، سندھ میں یہ 1 مہینے کے اندر دوسرا واقعہ ہے۔ پہلے واقعے میں ایک سندھ لبریشن فرنٹ
یا آرمی نام کی ایک تنظیم نے رسپانسبلٹی گرینیڈ اٹیکس جو رینجر جوانوں پہ ہوئے یا پولیس پہ ہوئے اس کی قبول کی، جس کا مطلب ہے کہ وہاں تک ان کی رسائی ہو چکی ہے. اور وہی بات ہماری انٹیلیجنس گیدرنگ بہتر ہونی چاہیے، چونکہ پہلے تو بلوچ لبریشن آرمی چل رہی تھی، تو اب تو سندھ بھی آ گیا ہے، تو ہمیں